تیلیشیا ڈھکو نے اپنی مرضی کا مطلب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکالا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر شرک کا الزام لگا دیا۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ یہ اللہ یاری جس نے نہ دیکھا نہ سوچا نہ سمجھا، اور وہی فتویٰ ایک ایسے بندے کا جس نے 2 نمبری کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو بکر تم میں شرک پایا جاتا ہے، تمہارے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور وہی بات اس نے عن حذیفہ عن ابی بکر، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر سے، اما حضر ذلك حذیفہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما اخبرہ ابو بکر۔ راوی کہتے ہیں کہ یا تو ابو حذیفہ نے خود یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا حذیفہ نے ابو بکر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک آپ میں چھپا ہوا ہے، اور چونٹی کی جو حرکت ہے وہ مشکل سے نظر آتی ہے، اسی طرح آپ میں شرک جو ہے آپ چھپا ہوا شرک ہے۔ اگلا جو حدیث ہے وہ یہ حدیث نمبر 55 ہے، ان ابی محمد عن معقل بن يسار حدثني ابو بکر عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک دوسری سند کے ساتھ حدثنا عبد العزیز بن مسلم عن حدثنا لیث عن ابی محمد عن معقل بن يسار۔ وہی روایت، اس میں سب رجال مذکور ہیں، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ رجل من البصرہ، سب مذکور ہیں، اسامی مذکور۔ کہ ابو بکر نے کہا کہ الشرک اخفی، ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، کہ شرک آپ میں مخفی ہے، شرک آپ کے دلوں میں شرک چھپا ہوا شرک موجود ہے، وہ چونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ، جو چونٹی کی حرکت کو آپ دیکھتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا چونٹی جا رہا ہے نہیں جا، وہ بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ میں شرک ہے، آپ لوگوں میں شرک ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے اندر چھپایا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہے سند کے ساتھ، اگلی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا تھا، اور اس میں بھی سب رجال مذکور ہیں، رجل من البصرہ کچھ بھی نہیں، سب رجال مذکور ہیں۔ حدثني ابو بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل۔ تو پھر یہ متعدد اسانید کے ساتھ ایک سند جو بخاری، حالانکہ جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کیا، لشرک فیکم، اے ابو بکر تم لوگوں میں، یعنی مسلمانوں میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ تم سب لوگوں میں شرک ایسے مخفی پایا جاتا ہے جیسے چونٹی کی چال ہوتی ہے، اور یہ شرک خفی کی بات ہے، نہیں کہ شرک اکبر کی، شرک اعظم کی بات نہیں ہے۔ اور اس نے اس روایت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے کہ اس کے بڑے ڈھکو نے بتایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرک کرتے ہو، اس نے بھی پھر وہی بات کی، حالانکہ اس نے اپنی عبارت میں یہ بھی ابھی کہا ہے کہ تم لوگ سب کو جمع، حالانکہ ادھر صیغہ بھی جمع کا ہے، اس میں سب صحابہ آ جاتے ہیں، سارے مسلمان آ جاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ بھی نعوذ باللہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی کہ شرک اکبر ان میں پایا جاتا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرک اصغر بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک جنرل بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کے صیغہ کے ساتھ کی، فیکم، تم لوگوں میں، تم میں، جمع کا صیغہ ہے۔ اور پھر اس نے کیا اس کی تعویل کی کہ بھئی بات کہاں سے لے رہا ہے؟ حدیث سے، اور اس بندے نے پھر کہا کہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے، شرک اکبر بھی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کی پھر آیت پیش کی، کیا شرک جیسا بھی لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرو، یہ نہیں فرمایا یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، یہ شرک خفی ہے یا شرک جلی ہے، اللہ نے کوئی تقسیم نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت عظیم گناہ ہے، جیسا بھی ہو، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس صفت سے متصف ہے وہ ظالم عظیم، لذا ہم جس شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا ہے، ہم اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ظالم عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت پیش کی، کیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کہا کہ دیکھیں قرآن میں کیا ہے، شرک کی کوئی اقسام بتائی گئی ہیں۔ بھئی جب تم حوالہ پہلے حدیث کا دے رہے ہو، تو پھر جب حدیث میں ہے کہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے، جس سے بندہ ملت سے خارج نہیں ہو جاتا، کفر میں نہیں چلا جاتا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لیکن اس سے بندہ مشرک کافر پکا نہیں ہو جاتا۔ اس کی دلیل
حدیث میں ہے، جب بات حدیث کی ہو رہی ہے، جب حدیث میں اس بات کی بھی ہے، یا پھر پوری حدیث نہ لو، وہ بھی نہ لو، یہ بھی نہ لو، جب ایک جگہ حدیث لینی ہے تو پھر اس کی وضاحت بھی حدیث میں جب ہے تو وہ بھی ماننی پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اکبر الگ بات رہی، شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ سلسلہ تو صحیحہ 974 نمبر پر سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری حدیث ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حدیث ہے، جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک خفی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ ابن ماجہ 4204 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرک اصغر بھی ہے، شرک کی دو اقسام، شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ اگر وہ حدیث ماننی ہے تو پھر یہ حدیث بھی ماننی پڑے گی۔ پھر ادھر یہ نہیں کہ قرآن میں تقسیم نہیں کیا گیا تو پھر وہ بات تو قرآن میں نہیں ہے۔ اگر حدیث وہ ماننی ہے تو پھر یہ بھی ماننی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر بھی کہا ہے، اور وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو۔ اور پھر شرک اصغر ریاکاری وغیرہ، کیا اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے وکی شیعہ ویب سائٹ ہے شیعہ کی، اس کے اندر ریاکاری کے بارے میں بات ہے، جو ریاکاری لکھیں تو ادھر آ جائے گا۔ کیا ہے کہ اس میں ریاکاری کی ایک وضاحت کے طور پر یہ بات ہے اگر کوئی دکھاوے کے لیے مسجد جائے لیکن جو نماز وہاں ادا کرے وہ اخلاص کی نیت سے ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کے اندر ریاکاری ہو مسجد جانے کی اور پھر اخلاص سے نماز پڑھے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہو کچھ، تو پھر اس کی نماز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ جس کی نماز ضائع نہیں ہوگی پھر وہ کافر مشرک تو نہیں ہوا۔ تو شیعہ مذہب کے نزدیک بھی ریاکاری سے کوئی بندہ پکا مشرک کافر نہیں ہو جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اور اس حدیث کو آپ دیکھتے ہیں آگے کہ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو پھر مخاطب کیا کہ میں تمہیں ادلک علی شیء، کہ میں تمہیں ایک چیز پر دلالت کرتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھو گے تو تم سے شرک تھوڑا بھی زیادہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو؟ کیا دعا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں تیری استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ خصوصی دعا بتائی کہ تم یہ مانگا کرو، دعا پڑھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دعا کی وجہ سے شرک اصغر سے بھی بچا دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ قلیل و کثیر، اس کا قلیل یعنی تھوڑا بھی زیادہ بھی شرک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہاں بات کی ہے وہ شرک اصغر کی ہے، نہ کہ شرک اکبر کی، لیکن کیونکہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، یہ صحابہ کے خلاف ہیں، جیسے ڈھکو تھا اور جیسے یہ اس کی روحانی اولاد ہے، یہ بھی اسی طرح حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، نکال کچھ اور لیتے ہیں، اور سرے سے حدیث کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنا مطلب نکالنے کے لیے، من گھڑت مطلب نکالنے کے لیے وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں۔